السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہماری اس نشست کا موضوع افسانہ جنگی وردی کا قیدی ہے۔ تو سب سے پہلے افسانہ نگار کے سوانحی حالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ افسانہ نگار کا نام نجیب محفوظ ہے۔ ان کا مکمل نام نجیب محفوظ عبدالعزیز ابراہیم احمد الباشا ہے۔ وہ 11 دسمبر 1911 میں مصر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بطور افسانہ نگار، ناول نگار اور ڈرامہ نگار کام کیا۔ ادبی طور پر وہ حقیقت پسندانہ ادبی تحریک سے وابستہ تھے اور ان کے جو کام ہیں ان میں وجودیت کا عناصر بھی ہمیں ملتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ عربی ادب میں یہ پہلے ادیب تھے جن کو ادب کا نوبل پرائز دیا گیا 1988 میں۔ اگر ان کے ادبی کاموں کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 35 ناول، 350 افسانے اور 26 ڈرامے قریب اور بے شمار کالم وغیرہ انہوں نے لکھے۔ بالآخر وہ 30 اگست 2006 میں وفات پا گئے۔ تو یہ تھے افسانہ نگار کے سوانحی کوائف۔ اب ہم بات کرتے ہیں افسانے پر۔ تو افسانے کا نام جنگی وردی کا قیدی ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں مسعود الحق صاحب نے کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی خورشید رضوی صاحب نے بھی اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے۔ اس کے اگر بنیادی کرداروں کی بات کی جائے تو اس میں 3 بنیادی کردار ہیں، جن میں سب سے پہلے اور سب سے بنیادی جو کردار ہے وہ گاہشہ ہے، اس کے بعد ڈرائیور الغور ہے اور تیسرے نمبر پہ بنادیہ ہے۔ تو گاہشہ جو ہے یہ ایک غریب سگریٹ فروش ہے جو کہ جگہ جگہ کے اسٹیشن پر سگریٹ بیچتا ہے، جبکہ الغور جو ہے وہ اس کا دوست ایک ڈرائیور ہے جو ایک معمر امیر آدمی کا ڈرائیور ہے، اور بنادیہ ایک عورت ہے جو اس معمر آدمی کی گھر کی ملازمہ ہے۔ تو جو بنیادی کردار گاہشہ ہے وہ خواہشات، غربت اور اس طرح کے جو موضوعات ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے۔ معاشرے کا ایک غریب یعنی جو فرد ہے اس کے ساتھ معاشرے کا کیا رویہ ہے اور اس رویے کے رد عمل میں اس غریب کے کیا نفسیات ہیں، اس سب کی عکاسی گاہشہ کا جو کردار ہے وہ کرتا ہے۔ جبکہ باقی جو 2 کردار ہیں وہ معاشرتی رویے کی نشاندہی کرتے ہیں اس میں، کہ معاشرہ جو ہے وہ غریب کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تو جو بنادیہ ہے وہ اسے احساس محرومی سے دوچار کرتی ہے، اور جو الغور ڈرائیور ہے وہ بھی اسی قسم کے جملے یا اس کے سامنے اپنی دولت اور اپنی جو نوکری ہے اس سے جو اچھی ہے اس کی شیخیاں بگاڑتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، اور اس طرح اسے احساس محرومی میں مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ جو 2 کردار ہیں یہ معاشرتی رویے کی عکاسی کرتے ہیں، اور وہ جو تیسرا کردار ہے بنیادی گاہشہ وہ ایک غریب اور پسماندہ اور معاشرے میں جو ذلت کا شکار ایک فرد ہے اور غربت کا شکار فرد ہے اس کی عکاسی ہے اس میں۔ اب اس کے ہم فکری چند ایک جو عناصر ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پنجاب یونیورسٹی میں جو فائنل پرچہ ہوا ہے اس میں ایک سوال آیا تھا جو کہ غالباً تھا کہ جنگی وردی کا قیدی غربت اور خواہشات کا المیہ ہے، ثابت کریں، اس طرح کر کے تھا۔ تو ادھر سے ہم اپنی بات کا آغاز کر سکتے ہیں کہ یہ جو افسانہ ہے یہ بنیادی طور پر غربت اور اس کے رد عمل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو انسان میں، ایک غریب میں، اور ان خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے، ان خواہشات کے حصول کے لیے وہ کیا کچھ کر گزرتا ہے، اس سب پر یہ افسانہ ہے۔ اور اس کا پھر اسے انجام کیا ملتا ہے، اسے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سب جستجو کا، جو وہ پاگل بن کر جنونی قسم کی جو اس کی جستجو ہوتی ہے خوب سے خوب تر کی، تو اس کا انجام بھی اسی افسانے میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اس سب سے پہلے ایک مختصر خلاصہ یا پلاٹ جو ہے اس پر ہم چند کے جو اس کے اہم واقعات ہیں وہ ذرا ان پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ جو جگہ جگ کا ایک اسٹیشن ہے اس پر گاہشہ نامی جو سگریٹ فروش ہے وہ اپنی سگریٹیں بیچتا ہے، لیکن اس کا ایک دوست ہے الغور جو کہ ایک معمر شخص کا ڈرائیور ہے۔ اسے اس کی نوکری بہت پسند ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسی معمر شخص کی ایک جو ملازمہ ہے جس کا نام بنادیہ ہے، اس سے ایک روز جو الغور ہے اس نے دیکھا کہ الغور اس کے سامنے اظہار محبت کر رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، اور وہ جو بنادیہ ہے اس سے اچھے طریقے سے گفتگو کرتی ہے، لیکن جو ہی یہ جو گاہشہ ہے وہ بنادیہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے ویسی ہی بات کرتا ہے جیسی اس نے الغور نے کی ہوتی ہے۔
تو آگے سے جو اس کا رسپانس ہوتا ہے، وہ جو بنا دیا ہے، وہ نہایت تلخ اور اس سے بالکل مختلف اور الٹ ہے جو اس نے الغور کو رسپانس دیا تھا۔ الغور کے اظہار محبت پر وہ شرمائی اور اس نے اپنا چہرہ تک دکھا دیا، لیکن جب وہی بات گاہشہ نے کہی کہ میں بھی تمہارے لیے انگوٹھی لاؤں گا، تو اس نے وہ جو بنا دیا تھی اس نے آگے سے جواب دیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے پاؤں کے لیے کوئی کھڑاؤں لے لو، یعنی جوتے اپنے لیے لے لو، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے جو گاشا ہے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ چیز ابھرتی ہے کہ میری جو محرومی ہے، میری قسمت، وہ میرے ظاہری حلیے اور جو میرے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کی وجہ سے میں بدقسمت ہوں، یعنی میری بدقسمتی کی وجہ میری ظاہری حالت ہے، میری جو غربت ہے وہ میری بدقسمتی کی وجہ ہے۔ خیر کچھ دن گزرتے ہیں اور اسٹیشن پر دوپہر کے وقت ایک گاڑی رکتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس گاڑی میں اطالوی جنگی قیدی ہیں۔ تو وہ جو گاشا ہے ان کی وردیاں دیکھ کر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو الغور ہے وہ وردی والا ڈرائیور ہے، تو میرے پاس بھی اس طرح کی وردی ہو۔ تو وہ اپنے سگریٹ کے عوض پیسے لینے کے بجائے ایک جو اطالوی قیدی ہے جو سگریٹ لینا چاہتا ہے، اس کی جیکٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مجھے جیکٹ دو، کیونکہ زبان اس کو نہیں آتی، اس کی زبان عربی تھی، ان کی زبان اطالوی تھی۔ تو اشاروں سے یہ سارا ادھر کنورسیشن ہوتی ہے ان کی۔ تو وہ جو شخص ہے وہ اطالوی جنگی قیدی تھا، وہ اپنی جیکٹ دینے کے عوض اس سے پھر کم از کم 10 ڈبیاں مانگتا ہے، لیکن یہ نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح کم ہوتا ہوتا، کیونکہ وہ مجبور تھا، اسے وہ تمام جو لوگ تھے وہ بہت مجبور تھے اور ان کو کسی بھی دام پر اگر مل جاتے سگریٹ، کیونکہ وہ لت ان کو لگی ہوئی تھی، انہیں چاہیے تھی، ایسی حالت میں تھے کہ وہ کچھ بھی قربان کر سکتے تھے، تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے ایک سگریٹ کی ڈبی پر اس شخص نے اپنی جیکٹ دے دی۔ تو اس طرح گاشا نے وہ جیکٹ پہنی، اسے بڑا اچھا محسوس ہوا، اسے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب جو بنادیہ ہے اور جو الغور ہیں وہ اس کے سامنے زیادہ شیخیاں بگاڑ نہیں پائیں گے، بنادیہ بھی اس کو اچھا سمجھے گی، کیونکہ اس کا ظاہری جو حالت ہے وہ اب الغور جیسی ہو گئی، اس کی طرح اس کے پاس بھی وردی آ گئی۔ لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ الغور جو ہے وہ تو پینٹ بھی پہنتا ہے، یعنی جو پتلون ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ پھر سے دوبارہ اسی ڈبے کے پاس، وہ جو ٹرین ہے اس کے پاس جاتا ہے اور آواز لگانا شروع کر دیتا ہے کہ سگریٹ سگریٹ، ایک پتلون کے بدلے میں ایک ڈبہ، یہ آوازیں وہ بار بار لگاتا ہے۔ تو بالآخر جو اطالوی ان کی سمجھ میں تو نہیں آتا یہ کیا مانگ رہا ہے، تو اشاروں سے وہ اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ جیکٹ نہیں چاہیے، مجھے پتلون چاہیے، اور وہ پتلون کے بدلے میں اپنی جو ایک سگریٹ کے ڈبہ ہے وہ دے دیتا ہے۔ اس طرح اس کی جو مکمل وردی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اب اسے پھر دوبارہ احساس ہوتا ہے کہ میرے جو بوٹ ہیں، یعنی جو کڑاؤں ہیں، وہ مسنگ ہیں، ابھی اس کی ضرورت ہے۔ تو وہ دوبارہ آواز لگانا شروع کر دیتا ہے کہ سگریٹ، جوتوں کے جوڑے کے عوض سگریٹ کا ڈبہ۔ تو اس طرح اس کی جو وردی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اسے جیکٹ بھی مل جاتی ہے، اسے پتلون بھی مل جاتی ہے اور اسے جوتے بھی مل جاتے ہیں۔ لیکن اس نا میں جو ٹرین ہے اس کی سیٹی بجتی ہے اور روانی کا وقت ہو جاتا ہے، اور جو گارڈ تھا ان کی نگرانی پر بیٹھا، وہ گارڈ سیٹی بجاتا ہے اور گاشا کو اشارہ کرتا ہے کہ وہ ٹرین میں واپس چلا جائے۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ جو کوئی جنگی قیدی ہے اور اسے وہ واپس ٹرین میں جانے کے لیے، ٹرین میں بیٹھنے کے لیے کہتا ہے کہ جلد از جلد بیٹھ جا۔ گاشا چونکہ ان کی زبان نہیں سمجھ سکتا تھا، اسی لیے اس نے دور سے اسے منہ چڑھانا اور ویسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں جیسی وہ جنگی قیدی اندر بیٹھے کر رہے تھے۔ تو اس پر وہ جو گارڈ ہے اسے غصہ آیا، اس نے اس پر گولی چلا دی اور گاشا وہیں پلیٹ فارم پر جہاں وہ اتنے سالوں سے کام کرتا تھا، وہیں جنگی وردی کی وجہ سے وہاں وہ گر پڑا اور وہاں ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں یہ جو افسانہ ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے فکری پہلو۔ تو جو پنجاب یونیورسٹی والا جو سوال تھا ادھر سے ہم شروع کرتے ہیں کہ غربت و حسرت جو ہے، اس کا جو تعلق ہے، یہ افسانہ غربت و حسرت کا المیہ ہے۔ یعنی اب وہ غریب ایک شخص تھا گاشا، جو کہ اپنی زندگی سے خوش بھی ہو سکتا تھا۔ بعض غربا جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے وہ اپنی زندگی سے جتنا ان کے پاس ہوتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی زندگی، اپنے معمولات اور اپنا جو کام تھا سگریٹ فروشی، اس سے یہ مطمئن نہیں تھا، اپنے کام پر یہ لعنت بھیجتا تھا، اور اس کے ذہن میں آئیڈیل جو جاب تھی، آئیڈیل جو نوکری تھی، وہ کسی امیر کا ڈرائیور ہونا تھی، کیونکہ اس میں ایک وردی ملتی ہے۔ اور الغور اور جو بنادیہ تھے
ان کے تعلقات جو تھے وہ دیکھ کر یہ رشک کرتا تھا، اور ویسا ہی تعلق یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کا ویسا ہی اسٹیٹس ہو، اور اس کے پاس بھی اگر یہ بھی کسی عورت سے بات کرے تو وہ بھی اسے دھتکارے نہ۔ تو اس طرح یہ جو معاشرتی رویہ ہے جو ادھر یعنی بنادیہ کی اب جو لائنز ہیں وہ اگر دہرائی جائیں کہ اگر تم اپنے پاؤں کے لیے کوئی کھڑاؤں خرید لیتے تو یہ بات زیادہ معقول ہوتی، وہ حقارت سے بولی۔ گاہشہ اپنے لمبے لمبے پاؤں غور سے دیکھتا ہوا ایسے لگتا تھا جیسے بالکل اونٹ کے ہوں، اپنی میلی کچیلی اباں اور سر کی گرد آلود ٹوپی کو گھورا۔ تو ادھر سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے اس سے قبل کبھی اپنی حالات اور اپنی جو محرومیاں ہیں ان کا کبھی جائزہ نہیں لیا تھا۔ یہ معاشرہ ہی ہے، معاشرے کے وہ چند افراد ہی ہیں جو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ تمہارے پاس کسی چیز کی محرومی ہے، کسی چیز کی کمی ہے۔ تو غربت کے عالم میں اس طرح احساس محرومی جو ہے وہ خواہشات کو جنم دیتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ویسا ہوتا، فلاں کے جیسی میرے پاس بھی چیز ہوتی۔ تو اس طرح جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں وہ دل میں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں۔ اب ان خواہشات کا حصول جو ہے وہ انسان کو جلد بازی اور ناشکرے پن کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ جو انسان ہے وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، اس کے پاس جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ ان کی بھی ناشکری کرتا ہے، ان سے وہ ناخوش رہتا ہے، اور مزید سے مزید جو بہتر سے بہتر چیزیں ہیں وہ چاہتا ہے، اور اس بہتری کے حصول میں وہ جلد بازی کرتا ہے۔ تو یہی چیز ادھر گاشا نے کی، گاشا کے کردار کے ذریعے یہی تمام چیزیں انہوں نے جو نجیب محفوظ ہیں انہوں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے دل میں بھی حسرت آئی کہ وہ بھی کسی وردی والے نوکری کرے، یعنی اس کے پاس بھی وردی ہو، وہ کسی اچھی جاب پر ہو، اور جہاں اس کی عزت کی جائے، جب وہ کسی عورت کو مخاطب کرے، کسی عورت سے اظہار محبت کرے تو وہ بھی اسے دھتکارے نہ۔ تو اس طرح کے جو اس کی خواہشات تھیں ان کی تکمیل کے لیے اس نے جو شارٹ کٹ طریقہ اپنایا۔ اب اس کا جو اصل طریقہ کیا تھا کہ وہ محنت کرتا اپنے کام میں، اپنے جو سگریٹ فروشی کا کام تھا اس کو بڑھاتا، اور اپنا جو آہستہ آہستہ اپنا جو معیار زندگی ہے اس کو بڑھاتا، اس کو اوپر والی سطح پر لے کر جاتا۔ لیکن اس نے شارٹ کٹ طریقہ دیکھا کہ جنگی قیدی ہیں، ان کی جیکٹ دیکھی، ان کی وردی دیکھی، اور ان کو مجبور کر دیا، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے وہ جو وردی ان سے ہتھیا لی اور اپنے پاس وہ پہن لی۔ اس طرح وردی تو اس نے حاصل کر لی لیکن شارٹ کٹ طریقے سے حاصل کی، جس کا انجام اسے کیا بھگتنا پڑا، اس کی ہلاکت ہو گئی اس وردی کی وجہ سے۔ تو اس میں یہ ایک نقطہ ہے، اسی کے ساتھ ایک اور جو نقطہ کہ ناشکرا پن جو ہے وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور یہی ادھر دیکھا گیا کہ وہ جس حال میں بھی تھا اسے اپنے حال میں خوش رہنے اور اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے جو جائز طریقہ ہے اور اصل طریقہ ہے وہ استعمال کرنے کے بجائے اس نے جلد بازی کی، تو اس کے ناشکرے پن اور اس کی جلد بازی نے اسے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور جو ادھر نقطہ ابھرتا ہے وہ ہے موازنہ کرنا اور کسی سے بہتر ہونے کی جو خواہش ہے۔ جس طرح وہ الغور سے موازنہ خود اپنا کر رہا تھا کہ اس کے پاس بھی وہ فلاں چیز ہے، میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے، حالانکہ اسے جیکٹ ملی، جیکٹ کے بعد اس نے اسی موازنے کے سلسلے میں ہی اس نے وہ پتلون بھی حاصل کی اور جوتے بھی حاصل کیے۔ تو کسی سے بہتر ہونے کی جو خواہش ہے، کسی سے موازنہ جو انسان کرتا ہے وہ جو ہے وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی اس میں سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر وہ جو گاشا ہے وہ اپنا موازنہ الغور سے نہ کرتا تو اسے وہ جنگی قیدی کی وردی تھی وہ حاصل کرنے کی کوئی آرزو ہی اس کے دل میں نہ ہونی تھی، لیکن اس نے اپنا موازنہ اس سے کیا اور اس سے بہتر ہونے یا اس سے برابر ہونے کے جو سلسلہ تھا، اس سے برابر ہونے کی جو خواہش تھی، اس کی تکمیل کے سلسلے میں اس نے اپنی جان کو ہی ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو ادھر سے یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو لت کی تباہ کاری بھی ادھر نظر آتی ہے کہ انسان جو ہے کسی بھی لت میں جو وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ اس کی مجبوری سے پھر کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ادھر جو جنگی قیدی تھے اطالوی، اب وہ سگریٹ کی لت میں مبتلا تھے، تو وہ 10 ڈبے حاصل کر سکتے تھے وہ اپنی جیکٹ دینے کے عوض، لیکن وہ اتنے مجبور ہو چکے تھے کہ اس کی مجبوری کا جو فائدہ ہے وہ گاشا نے اٹھایا اور ایک ڈبے کے عوض ان سے جیکٹ اور ان کی پتلون اور جوتے وغیرہ ان سے لیتا رہا۔ تو یہ جو ہے لت کی تباہ کاری ہے۔ علاوہ ازیں معاشرے کا ایک سیاہ رخ بھی اس میں دکھایا گیا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ظاہری حالت پر مرتا ہے، یعنی ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کو نہیں دیکھتا۔
اور یہی جو معاشرتی رویہ ہے یہی غریبوں میں احساس محرومی پیدا کرتا ہے، اور وہی جو احساس محرومی ہے وہ ان میں خواہشات اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ناجائز راستے جو ہے وہ ان کو مجبوراً اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں ایک جو نکتہ ہے کہ مخالف جنس جو ہے اس کی طرف انسان کشش محسوس کرتا ہے، اور مخالف جنس کی جو بات ہے وہ اس پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ اب ادھر جو گاشا ہے اس کے سامنے وہ جو الغور ہے وہ شیخیاں بگاڑتا ہے، اس کو اپنے جو احساس محرومی سے دوچار اسے کرتا ہے، لیکن اس کا زیادہ اس پر اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہی بنادیہ جو کہ مخالف صنف سے تعلق رکھتی تھی، جو عورت تھی، جب اس نے اس کے ظاہر پر اس طرح کے کمنٹ پاس کیے کہ تمہارے جو اپنے پاؤں کے لیے جوتے تو پہلے لے لو، تو پھر وہ چیز جو اس کے دل پر لگی، اور وہی دراصل اس کی تحریک تھی، وہ جو اس نے ساری جنگی ان سے لی، جیکٹ وغیرہ اور پتلون اور جوتے لیے، اس سب کی جو وجہ تھی وہ وہی بنادیہ کا وہی جملہ تھا۔ اگر وہ نہ کہتی یہ احساس محرومی میں مبتلا نہ ہوتا اور جلد از جلد وہ وردی کے حصول میں یعنی الغور جیسا بننے کی خواہش نہ کرتا۔ تو اس کے علاوہ ایک جو آخری ہم نقطہ ادھر اور بیان کر سکتے ہیں کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ تو کیفی اعظمی بھی کہتے ہیں کہ انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد۔ تو وہی سلسلہ اس میں بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ انسان کی خواہش اور حرص اور جو طمع ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب جو گاشا ہے اسے جیکٹ مل جاتی ہے، لیکن وہ جیکٹ کے بعد پھر پتلون دوبارہ سے اس کے لیے آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ پتلون مل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب جوتے رہ گئے ہیں، اب جوتے بھی میں لے لوں۔ تو اس طرح انسان جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھی ہے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ تو یہی جو رویہ ہے انسان کا کہ یہ بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ کی جو اس کی خواہش ہے، اس کی جو لالچ ہے کہ یہ بہتر سے بہترین ہوتا جائے، یہ اس کی فطرت میں موجود ہے، یہی اس کو ہلاکت میں بھی ڈالتی ہے، اور یہی جو چیز ہے یہ اس کے فائدے میں بھی اکثر جاتی ہے، اور جو دنیا کی مکمل ترقی ہے وہ اسی فطرتی چیز کی مرہون منت ہے۔ تو یہ اس کے چند ایک جو فکری عناصر تھے۔ اب ہم مختصراً بات کر لیتے ہیں اس کے فنی پہلوؤں پر۔ تو فنی لحاظ سے دیکھا جائے تو پلاٹ پر ہم نے بات کر لی ہے۔ پلاٹ اس کا سادہ ہے اور یہ مختصر ترین افسانہ ہے، وحدت تاثر سے بھرپور یہ افسانہ ہے، اور اس میں جو مکالمہ نگاری ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، اور بالخصوص اس میں جو مکالمہ ہے وہی اس افسانے کی مکمل جو تحریک ہے، اور اس افسانے میں وہ جو بنادیہ کا جو ایک جملہ ہے وہی اس افسانے کی مکمل جان ہے کہ اگر تم اپنے پاؤں کے لیے کوئی کھڑاؤں خرید لیتے تو یہ بات زیادہ معقول ہوتی۔ ادھر سے ہی وہ جو گاشا ہے اس میں تحریک ایک جاگی، اس میں جو جذبہ الغور جیسا بننے کا جاگا۔ تو یہی بنیادی طور پر اس میں افسانہ نگاری، اس میں جو مکالمہ نگاری ہے وہ بہت حسین ہے۔ کردار نگاری پر شروع میں ہم نے بات کی ہے کہ 3 اس میں بنیادی کردار ہیں، اور اگر بات کی جائے منظر نگاری اور جزیات نگاری کی تو یہ عنصر بھی اس میں موجود ہے۔ مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ اس دوپہر وہ اپنا خانچہ اٹھائے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا اور گاڑی کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے افق کی سمت نگاہ کی اور گاڑی کو دھوئیں کے ایک بادل کی طرح دور سے آتے دیکھا۔ گاڑی قریب سے قریب تر آتی گئی اور اس کے مختلف حصے زیادہ صاف دکھائی دینے لگے۔ شور بلند سے بلند تر ہو گیا اور بالآخر گاڑی اسٹیشن پر آ کر مکمل طور پر رک گئی۔ تو یہ جو منظر ہے بنیادی طور پر تو بات اتنی سی ہے کہ دوپہر کے وقت گاڑی جو ہے وہ اسٹیشن پر آ کر رک گئی۔ تو کن حسین جزیات اور کس حسین طریقے سے اس پورے منظر کو ادھر بیان کیا گیا ہے، تو یہ ایک مثال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مناظر اس میں مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس کے چند ایک فکری اور اس کے جو فکری اور فنی پہلو تھے۔ امید ہے کہ معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ خدا حافظ۔